أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج 10 محرم کا دن ہے،
اور اسی دن کی مناسبت سے آج کے خطبے کا جو موضوع میں نے رکھا ہے اس کا تعلق ایک عظیم ہستی کی سیرت سے ہے، اور وہ عظیم ہستی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے۔ وہ ہستی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی ہستی ہے۔ وہ ہستی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے صاحبزادے ہیں۔ وہ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں، جو شہید کربلا ہے، جن کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ آج کے آدھے گھنٹے کے اندر ہم حضرت حسین کی سیرت کے کچھ پنے پلٹتے ہیں، حضرت حسین کی سیرت کے کچھ اوراق الٹتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسین کا پورا نام ابو عبداللہ حسین بن علی رضی اللہ عنہم ہے، اور آپ کے والد کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کی پیدائش، آپ کا جنم 3 شعبان یا کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے 5 شعبان سن 4 ہجری کے اندر مدینہ میں ہوا۔ آپ جب پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو آپ کے والد نے حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ حرب۔ یہ نام جو ہے حرب، یہ حضرت علی کو بڑا پسند تھا، بہت اچھا لگتا تھا حضرت علی کو۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی آئے حضرت علی کے گھر پہ، اور حضرت علی سے سوال کیا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضرت علی کے اس نام کو بدل کر پیارے نبی نے ان کا نام حضرت حسن رکھا تھا۔ حضرت علی نے پہلے حرب رکھا اور بعد میں پیارے نبی نے ان کا نام حسن رکھ دیا۔ اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تب بھی حضرت علی نے یہی نام رکھا، حرب۔ پیارے نبی کو جب معلوم چلا تو آپ نے اپنے دوسرے نواسے کا نام کیا رکھا؟ حسین رکھا۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسین کا بھی عقیقہ کیا، اور اللہ کے نبی نے خود حضرت حسن کا بھی عقیقہ کیا، اور دونوں کے عقیقوں میں 2 مینڈے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی۔ حضرت حسن یہ بڑے تھے اور حضرت حسین یہ حضرت حسن سے چھوٹے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا جو بچپن تھا، یہ کہیے وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا، یا یہ کہہ لے ان کا جو بچپن تھا یہ اسلام کی گود میں گزرا۔ بھئی اسلام کس کے اوپر آیا ہے؟ شریعت کس کے اوپر نازل ہوئی؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی ایک دعا ان دونوں بچوں کے ایک دعا تھی جو پیارے نبی پڑھ کر کے ان دونوں بچوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کہتے تھے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر بھی پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حضرت حسن اور حسین پر اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پیارے نبی یہ دعا پڑھ کر کے حسن اور حسین پر دم کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ چلا یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں، اور اپنے بچوں پر بھی ہم اور آپ یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کریں۔ تو آئیے حضرت حسن
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے محبت کتنی کرتے تھے اور ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا سَجَدَ وَذَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، حسن اور حسین نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے کندھے کی، اللہ کے نبی کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، نماز کی حالت میں سوار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، حسن اور حسین آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ ان دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابہ میرے نواسوں کو چھوڑ دو اور ان کو کچھ بھی نہ کرو، میرے ماں باپ ان دونوں کے اوپر قربان ہوں۔ میرے نبی حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ حسن اور حسین کو آپ کی پیٹھ سے اتار دیا جائے۔ نماز کی حالت میں حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں، اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی جب سجدے میں جاتے تو حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر وَثَبَ عَلَى ظَهْرِ، آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے، اور جب سجدے سے اٹھتے اخذ اخذا رفیقا، بڑے پیار سے دونوں بچوں کو پکڑتے اور بڑے آرام سے زمین پر رکھ دیتے، آدھا و آدھا، اور اسی طریقے سے ہوتا، آپ پھر سجدہ کرتے، پھر حسن و حسین چڑھ جاتی، پھر آپ ان کو اتار دیتے، یہاں تک کہ وقضى صلاته، اللہ کے نبی اپنی نماز اس صورت میں پوری کرتے، لیکن آپ اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ حسن اور حسین کی فضیلت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت اور اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے نواسے حسن اور حسین، دو نواسے لال کپڑے پہن کر، لال جوڑا پہن کر مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 5-6 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، آپ کے دونوں نواسے آپ کی نظروں کے سامنے داخل ہو رہے ہیں، اور مسجد کے دروازے پہ وہ شاید ان کا پیر لکھا جاتا ہے اور وہ دونوں لڑکے گر جاتے ہیں۔ پیارے نبی کا کبھی خطبہ بند نہیں ہوا، لیکن آج اس موقع پر پیارے نبی کا خطبہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے کو وہیں پر روک دیا اور اترے ممبر سے، حسن اور حسین کو اٹھایا، پیار کیا اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً مومنو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لوگوں، میرے صحابہ، آج تک میں نے کبھی اپنا خطبہ بند نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے نواسوں کو گرا ہوا دیکھا، میں نے اپنے نواسوں کو تکلیف میں دیکھا، آج میں نے اپنا خطبہ بھی اپنے نواسوں کے لیے بند کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر آپ نے اپنے نواسوں کو اٹھایا اور پھر آپ ممبر پہ گئے، پھر آپ نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ تو آپ دیکھیے حسن اور حسین کی فضیلت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیثوں کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو اہل بیت سے اتنی محبت ہے، ہمیں تو حسن اور حسین سے اتنی محبت ہے، ہم یہ اپنے ممبروں سے کہہ رہے ہیں جتنی محبت پیارے نبی کو ہے ہم اتنی محبت حسن اور حسین سے کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، گئے حسن اور حسین کو اٹھایا، پھر اپنا خطبہ شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الحسن اشبہ الناس برسولی ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ الناس اسفل من ذلك۔ حضرت علی کہتے اپنے بیٹوں کے بارے میں کہ حضرت حسن جو تھے یہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تھے، ان کا جو چہرہ مہرا تھا یہ حضرت اللہ کے نبی سے زیادہ ملتا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں وَقَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسُ بِرَسُولِي مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، سر سے لے کر سینے تک کا جو حصہ تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، سر سے لے کر سینے تک کا۔ وَقَالَ الْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسُ اسفل من ذلك، اور حسین کا جو معاملہ تھا اللہ کے نبی کے سینے کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ حضرت حسین سے زیادہ ملتا جلتا تھا، لیکن مشابہت سب سے زیادہ کس سے تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت حسن اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔
اللہ کے نبی ان دونوں بچوں سے پیار کتنا کرتے تھے, محبت کتنی کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میری بیٹی فاطمہ یہ بتا, این ابنتایا, میرے دونوں بچے کہاں ہیں, میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں, میرے دونوں نواسے کہاں ہیں, میرے دونوں لخت جگر کہاں ہیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ذہب بعلی, اللہ کے نبی وہ علی کے ساتھ گھر سے باہر گئے ہیں, وہ علی کے ساتھ نکل گئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں. راستے میں حضرت حسن اور حسین ملتے ہیں جو پانی سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے, اللہ کے نبی کا پیار دیکھیے. حسن و حسین کے لیے آپ کتنی زیادہ فکر کرتے تھے. آپ حضرت علی سے کہتے ہیں آئے علی دیکھو سورج نکلنے والا ہے, آئے علی دھوپ نکلنے والی ہے, دھوپ نکلنے سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے میرے دونوں بچوں کو ان کے گھروں میں لے جاؤ, کہیں دھوپ کی وجہ سے ان کو پریشانی نہ ہو, دھوپ کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے یہ پریشان نہ ہو جائے. دھوپ نکلنے سے پہلے میرے بچوں کو ان کے گھر کے اندر لے جاؤ. پیارے نبی حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. یہ حسن اور حسین کی فضیلت ہے میرے پیارے بھائیوں. آپ اتنا احترام کرتے تھے, آپ نے کہا علی میرے بچوں کو سورج نکلنے سے پہلے, دھوپ نکلنے سے پہلے گھر کے اندر لے جاؤ. آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ کبھی حسن اور حسین کو اپنے سینے سے الگ نہیں کرتے تھے. آپ اپنے سینے سے حسن اور حسین کو الگ نہیں کرتے تھے. ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں میں ایک رات تھی, اللہ کے نبی کے پاس کسی کام کے لیے آیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس پر چادر ڈلی ہوئی ہے, چادر سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا, میں نے اپنی ضرورت اللہ کے نبی کے سامنے رکھی اور اللہ کے نبی نے میری ضرورت کو بھی پورا کر دیا. جب میرا کام ہو گیا تو مجھ پہ رہا نہ گیا, ذرا پوچھ لوں کہ پیارے نبی نے اس دوپٹے کے اندر, یا یہ کہیے اس چادر کے اندر ایسی کون سی چیز ڈھانپ رکھی ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو بھاری کر رکھا ہے, اے اللہ کے نبی آپ یہ کیسا وزن اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں پیارے نبی نے وہ چادر کو اٹھا دیا, پیارے نبی نے وہ چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ نبی کے ایک ہاتھ پر اور نبی کے دوسرے ہاتھ پر حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی کہ حسن اور حسین کو اپنے سے دور کرنا میرے نبی کو گوارا نہیں ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فخرج النبی, اللہ کے نبی نکلے, معه حسن و حسین, اللہ کے نبی کے ساتھ حسن بھی ہیں, حسین ہے. هذا على عاتقه وهذا على عاتقه, ایک کندھے پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کندھے پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی کو اتنی محبت ہے کہ حسن اور حسین کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یہ حسن اور حسین کا مقام ہے, حسن اور حسین کا مقام ہے. بخاری کے اندر ایک اثر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک عراق کا شخص سوال کرتا ہے, وہ حج کرنے آیا تھا, وہ سوال کرتا ہے کیا حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں یا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جنہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا, جنہوں نے نبی کے نواسوں کو مار دیا, آج وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں یا نہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا, من احب حسین احب اللہ, جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. یہ نبی کے نواسے کو مار کر کے سوال کر رہے ہیں کہ حالت احرام میں مکھی کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے. تو یہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے, یہ دونوں کی کامن فضیلت ہے. لیکن ایک الگ سے حدیث آتی ہے اور وہ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین, اے لوگوں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں اور حسین بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
حسین منی، میں حسین سے ہوں، وانا من حسین، اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد احب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ ومن ابغضہما، اور جو حسن اور حسین سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حسن اور حسین کی فضیلت ہے، اور خاص کر کے یہ الگ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ صرف اور صرف حضرت حسین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ تو ان دونوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، یہ جو حسن اور حسین ہے دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حسن اور حسین کا مقام ہے۔ یہ تقریباً حضرت حسین 7 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے، پیارے نبی کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد صحابہ نے بھی حضرت حسن اور حسین کا بہت خیال رکھا اور ان سے بہت محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں حضرت حسن اور حسین کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے لوگوں نبی کے گھرانے والوں کا خیال کرو، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے وقت میں حضرت علی کو مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا تھا اور حضرت حسن اور حسین کو الگ سے حصہ دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کی خلافت کا جب وقت آیا تو یہ لوگ بڑے ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان نے ان کو جہاد کرنے کے لیے افریقہ بھیجا اور حضرت حسین نے افریقہ کے اندر جہاد کیا اور پورے افریقہ کو غالباً عبداللہ بن ابی سراح کے تحت میں اس کی امارت میں پورے افریقہ کو فتح کیا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کو ان کی پہرے داری کے لیے عثمان کے گھر پر کھڑا کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پہرے دار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وقت ہے جو جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، باتیں بہت لمبی ہیں ان کی سیرت، میں پورے طور پہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ اہم نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جنگ جبل میں بھی شریک رہے ہیں، یہ جنگ صفین میں بھی شریک رہے ہیں، اور یہ جنگ نہروان میں بھی شریک رہے ہیں۔ اور جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا اور حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا تو خلافت کس کے ہاتھوں میں آ گئی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آ گئی۔ لیکن جو خون خرابہ ہے مسلمانوں کے درمیان وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمان کی گردن پر تلوار چلا رہا تھا، خون مسلمان کا بہا رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، بہت نیک تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اس وقت حضرت حسین اس کے خلاف میں تھے، حضرت حسن سے کہہ رہے تھے کہ آپ امیر معاویہ کے ساتھ صلح نہ کریں۔ حضرت حسین خلاف تھے، لیکن حضرت حسن سمجھدار زیادہ تھے اور انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت کس کو مل گئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت مل گئی۔ اور بعد میں حضرت حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کو خلافت کیسے ملی؟ یہ میرا پروگرام ایک ریکارڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اوپر۔ تو خلافت حضرت امیر معاویہ کو مل گئی اور 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا آخری ٹائم چل رہا ہے اور حضرت غالباً مغیرہ بن شعبہ کے مشورے پر حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو ولی عہد منتخب کر لیا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو کون بنے گا؟ امیر یزید بنے گا۔ یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ کی نیت غلط نہیں تھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بیٹے کی محبت میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، میرے پیارے بھائیوں وہ کسی صحابی کی نیت پر شک کر رہا ہے، اور یاد رکھیے صحابی کی نیت پر بھی شک کرنا حرام ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ کی نیت پر بھی شک کرنا حرام ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہوگی، لیکن جن کے سمجھ میں آ رہی ہے وہ سمجھ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر کسی کے سمجھ میں آئے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ذہن اتنا وسیع ہو کہ وہ ایک بار میں بات سمجھ جائے، لیکن جنہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ
سمجھتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس پر اختلاف تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو خلیفہ نہ بنایا جائے, اور حضرت حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, اور وہ کہاں لوٹ گئے؟ مدینہ لوٹ گئے. اہل کوفہ کی طرف سے خط آ رہے ہیں, اور اہل کوفہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت حسین سے کہ آپ کوفہ چلے آئیں, ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیں گے. پھر ایک لمبا چوڑا قصہ ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے کوفہ کے اندر, اور کربلا میں 10 محرم اور سن 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور ہم کہتے ہیں یہ شہادت مظلومانہ شہادت تھی, بڑے برے طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین شہید ہوئے, اور حضرت حسین کی شہادت کا غم ہمیں بھی ہے, لیکن یاد رکھیے غم منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر جائیں, ہم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام پر نوحہ کریں, ماتم کریں. یہ ماتم کا مطلب ہرگز نہیں ہے, نہ یہ حضرت حسین کا طریقہ ہے, نہ یہ حضرت حسین کی اولاد کا طریقہ ہے, اور نہ یہ حسین کے نانا کا طریقہ ہے. ارے حسین کے نانا کا تو یہ حال ہے کہ پیارے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. آئے اللہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, میں آخری بیٹا بھی تو نے چھین لیا. ان العین تدمع, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں, والقلب يحزن, دل بڑا غمگین ہے, ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن آج کے دن بھی میں کوئی ماتم نہیں کروں گا. میرے پیارے بھائیوں, یہ اس حسین کے نانا کا حال ہے. اب میرے پیارے بھائیوں, ماتم 3 دن سے کرنا جائز, زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. ان کو گزرے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں, اب ان کے نام پر ماتم, ہاں ان کا غم تو ضرور ہے کہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں اور شہادت بڑی مظلومانہ ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کا ایسا ماتم منائے, ایسا غم بنائے کہ صاحب ہم اپنے گھروں کے اندر کھانا بنانا چھوڑ دیں, ہم اپنے گھروں کے اندر کھانا بنانا چھوڑ دیں, اور کہیں کہ آج کے دن توا چھونا جائز نہیں ہے لیکن بریانی کی ڈیگیں کھا سکتے ہیں. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. ایک صاحب ہے میرے ملنے والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کے دن توا چھونا جائز نہیں ہے. ہم نے کہا پھر کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں گے؟ کہا نہیں, وہ چیزیں کھا سکتے ہیں جو روٹی سے بنی ہوئی نہ ہو. یہ تو عجیب, بالکل بکواس ہے. یہ تو بھائی روٹی کھانا جائز نہیں ہے تو روٹی کے اندر ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ جو چیز توے کے علاوہ بنتی ہے اسے کھا سکتے ہیں. اس دن اوزار اٹھانا جائز نہیں, کام کرنا جائز نہیں. یہ آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی 10 محرم کے دن توا چھوا ہے, کام کیا ہے. پوری امت اس پر عمل کرتی آئی ہے. یہ نئی چیز ہمارے اور آپ کے سماج میں آ گئی کہ بھئی 10 محرم کے اندر کام کرنا بھی جائز نہیں, گھروں کے اندر روٹی بنانا بھی جائز نہیں. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو لوگوں کے کہنے پر نہیں چلنا ہے. ہمیں اور آپ کو بس اتنا عمل کرنا ہے جتنا شریعت کہتی ہے. ہمیں اور آپ کو بس اتنا چلنا ہے جتنا شریعت ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, تو آج کا دن 10 محرم کا دن ہے. ہاں غم ضرور ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم اور آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. اور آج کا دن تو روزے کا دن ہے, لیکن آج سنت کو چھوڑ کر کے لوگ شربت پلا رہے ہیں, کوئی حلیم بانٹ رہا ہے, کوئی نانگوش بانٹ رہا ہے. سنت کی بھی مخالفت ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور ایک بدعت کی بھی ایجاد ہو رہی ہے. شیطان لوگوں کو ایسے بہکاتا ہے, سنت کو ختم کروا کے بدعت کو فروغ دلواتا ہے. ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ ہم اور آپ اہل حدیث ہیں. ہم اور آپ ٹھیک ہے نماز کم پڑھنے والے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اتنا ہی دین پر عمل کرتے ہیں جتنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ نے کر کے بتایا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے. یہ چند باتیں تھی سیرت حسین کے تعلق سے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ جو آج ماتم منا رہے ہیں اور ماتم کے نام پر بدعت بنا رہے ہیں, اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما. اللہ تو ان کو صحیح غلط کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر, ایمان پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.